لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يدع هؤلاء الكلمات اذا اصبح واذا امسى. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات جو آگے وہ بیان فرما رہے ہیں یہ کسی بھی دن چھوڑتے نہیں تھے. صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں دونوں وقت میں یہ دعائیں مانگا کرتے تھے جو آگے انہوں نے بیان کی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب جامع دعائیں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں بھی مانگتے تھے اور شام کے وقت میں بھی مانگتے تھے. وہ دعائیں کیا ہیں؟ 4 دعائیں. پہلی دعا ہے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. کیا معنی کہ اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پہلی دعا تو یہ ہے. پھر اسی دعا کو مزید وسیع کر کے آپ اس طرح مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. عجیب و غریب جامع کلمات ہیں. فرمایا کہ اے اللہ میں آپ سے ایک تو معافی طلب کرتا ہوں میری طرف سے جو خطائیں ہوئی ہوں جو گناہ سرزد ہو گئے ہوں عبادات کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی ہو ان سب سے معافی طلب کرتا ہوں. تو معافی کا لفظ ایک لفظ ہے لیکن اس میں سبھی کچھ آ گیا. ہر قسم کی کہ گناہ بھی آ گئے کہ اگر کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہو تو اللہ اس کی معافی مانگتا ہوں. اور اللہ جل جلالہ کے حقوق کی ادائیگی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی بھی معافی مانگتا ہوں. تو ایک تو آپ سے معافی مانگتا ہوں دوسرے عافیت مانگتا ہوں. عافیت مانگتا ہوں اپنے دین میں بھی اپنی دنیا میں بھی اپنے گھر والوں میں بھی اپنے مال میں بھی. معافی مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں اپنے دین میں اپنی دنیا میں اپنے گھر والوں میں اپنے مال میں. اگر غور کرو تو دنیا و آخرت کی ساری حاجتیں اس مختصر سی دعا میں سمٹ آئی. اللہ اکبر. 2 لفظ ہیں ایک عفو ایک عافیت. عفو یعنی معافی اور عافیت کے معنی اردو میں بھی عافیت کا استعمال ہوتا ہے کہ جس سے آدمی کسی تکلیف میں نہ ہو بلکہ عافیت سے ہو راحت سے ہو اس کو عافیت کہا جاتا ہے. تو عفو کے اندر تو جیسا میں نے عرض کیا انسان کی ساری کوتاہیوں کی معافی آ گئی. تو صبح اٹھنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے کہ معافی مانگتا ہوں اور معافی کے اندر داخل ہو گیا پچھلی کوتاہیاں بھی جو پہلے ہوئی اور اگلی کوتاہیاں بھی اگر آئندہ سرزد ہوں مجھ سے وہ سب آ گئی. تو اگر یہ ایک جملہ جو ہے اللہم انی اسألک العفو اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے اور ساری کوتاہیاں معاف ہو گئی. ہر انسان ہر مسلمان کو یہ شبہ رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے کہ میں جو کچھ عبادت بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو وہ عبادت اس کا حق ادا نہیں ہو پاتا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جو نماز پڑھی تو نماز کا حق ادا کر دیا, روزہ رکھا تو روزے کا حق ادا کر دیا, یا اور تلاوت کی اور کوئی ذکر کیا تسبیح کی اس کا حق ادا کر دیا. کون ہے جس سے حق ادا ہو جاتا ہو؟ اور اکثر و بیشتر ہم جیسے لوگ تو اس شبے میں ہر وقت رہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز اس لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے. دھیان دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, دھیان کہیں ہے, اور جو ظاہری افعال ہیں وہ بھی پتہ نہیں ٹھیک سے انجام پا رہے ہیں سنت کے مطابق یا نہیں پا رہے. شبہ رہتا ہے ہر انسان کو, ہر مسلمان کو. اس شبے کا سے شاید ہی کوئی خالی ہو. ارے جب رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہیں, پاؤں پر ورم آ رہا ہے, اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت, اے اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. ما عرفنا کا حق کا معرفت, اے اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکا, عبادت کا حق ادا نہ کر سکا.
کر سکے تو کون ہے جو کر سکے؟ تو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ بھائی مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش میں لگا رہے، کوشش میں لگا رہے کہ جو عبادت کر رہا ہوں وہ بہتر سے بہتر بنا کر پیش کروں بارگاہ الہی میں، کوشش میں تو لگا رہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوتاہیاں رہتی ہیں اور شبہ رہتا ہے کہ کوتاہی ہوئی تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اے اللہ جو آپ کی عبادت کا حق تھا مجھ سے ادا ہو نہیں پایا، اس لیے اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں لیکن استغفار کرتے تھے 3 مرتبہ۔ کیوں؟ مطلب اس کا یہی ہے کہ اللہ ہمارے ذمے آپ کا جو حق تھا اور آپ کی عبادت جیسے ہمیں انجام دینی چاہیے تھی، اے اللہ ہم سے وہ بن نہیں پڑی، نہیں کر سکے ویسی، لہذا میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ حق تو کون ادا کر پائے گا؟ حق تو کسی سے ادا ہو نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا۔ ہاں اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے آخر میں معافی مانگتے رہو کہ اللہ کوشش تو کی تھی لیکن جیسا آپ کا حق تھا وہ ادا ہو نہیں سکا، لہذا معاف فرما دیں۔ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم آپ کے پاس کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، ایسی پونجی لے کر آئے ہیں جو بے قیمت ہے، بے قدر ہے، اس معنی میں کہ آپ کی بارگاہ کے شایان شان نہیں، تو وہ لے کر آئے ہیں، لیکن ہیں ہی ہم اپنے نفس اور شیطان کے شکار اور بندے ہیں، شکستہ ہیں، درماندہ ہیں آپ کی بارگاہ کے سامنے، اس واسطے جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے اور اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ کیوں فرما دیجیے؟ اس واسطے کہ ہم کتنا ہی بنا سوار کے عبادت کر لیں لیکن پھر بھی وہ آپ کی بارگاہ کے شایان شان تو نہ ہوگی، پھر بھی نہ ہوگی، تو اے اللہ اس وقت بھی آپ اپنے کرم سے منظور فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے، اب بھی اپنے کرم سے قبول فرمائیں گے۔ تو کوشش کرتا رہے، لگا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی جتنی بہتر سے بہتر بنا سکے وہ بناتا رہے، کوشش نہ چھوڑے، بس یہ پلے باندھنا یہ بات کہ کوشش نہ چھوڑے۔ تو اس واسطے یہ جو ہے آپ فرما رہے اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں معافی مانگتا۔ اب ذرا دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ میں معافی مانگتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جس سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، معصوم، ہر گناہ سے پاک، کبھی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی گناہ کے صدور کا تصور بھی ممکن نہیں، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اب کہے پر معافی مانگ رہے ہیں؟ جب گناہ ہے نہیں تو کہے پر معافی مانگ رہے ہیں؟ یہ معافی در حقیقت مانگ رہے ہیں ایک تو اس بات پر کہ اللہ جو عبادت میں کر رہا ہوں وہ کتنی ہی بنی اور سنوری ہوئی ہو لیکن آپ کی بارگاہ کے شایان شان نہیں، ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، آپ کی عبادت کے شایان شان نہیں، لہذا معافی مانگ۔ تو معافی گناہ پر نہیں ہے، حضور کے معاملے میں معافی ہے مانگنا کس پر؟ کہ میں اے اللہ آپ کے شایان شان نہ کر سکا۔ تو سکھا دیا حضور نے کہ اے بندو جب میں اپنی عبادتوں کے اوپر معافی مانگ رہا ہوں تو تم اپنے گناہوں پر بھی مانگو، اپنی خطاؤں پر بھی مانگو اور اپنی عبادتوں کی کوتاہیوں پر بھی مانگو۔ تو یہ عفو کی جو دعا فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے ہی اور شام کو بھی، اے اللہ معافی مانگتا ہوں، پیچھے جو کچھ کیا اس پر معافی، آئندہ جو کچھ کروں اس پر معافی، شام کو پھر اے اللہ جو دن بھر میں جو کچھ کیا اس پر بھی معافی، آئندہ جو کچھ کروں اس پر بھی معافی۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک جملے ہی کو قبول فرما لے ہمارے حق میں، ایک جملے کو قبول فرما، معافی دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بتاؤ آخرت کے دن میں جہاں
جہاں میدان حشر لگا ہوا ہے اور نامہ اعمال پیش ہو رہے ہیں اور جہنم اور جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ اے بندے تجھے معاف کیا، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ اور سارا کچھ زندگی کا حاصل یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ معاف کر دیا کا مطلب یہ کہ تجھے جہنم سے چھٹکارا دے دیا اور اے بندے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ تنہا یہ لفظ اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ معافی مانگ، یہ کہاں سے کہاں لے گیا بندے کو، کہاں ڈوبا ہوا تھا اور کہاں لے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ایک تو یہ سکھا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح بھی مانگو شام بھی مانگو اللہم انی اسألک العفو۔ چلو بھائی معافی ہو گئی، اب دوسری چیز جو مانگی وہ عافیت۔ عافیت عافیت ایک ایسی چیز ہے کہ شاید اس سے زیادہ جامع بھلائی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ حدیث میں بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھی بھلائی عافیت سے زیادہ جامع نہیں مانگ سکتا۔ سب سے زیادہ جامع بھلائی انسان کے حق میں کیا ہے؟ عافیت۔ اب عافیت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی کیا تشریح کروں، لیکن اگر غور کرو تو عافیت کے کیا معنی ہے کہ آدمی کو کوئی تکلیف نہ ہو، جی کوئی تکلیف نہ ہو، راحت ہو، پریشانی نہ ہو، سکون ہو، بیماری نہ ہو، صحت ہو، ناکامی نہ ہو، کامیابی ہو، یہ سب چیزیں عافیت میں داخل ہیں۔ اگر آدمی صحت مند نہیں ہے تو عافیت حاصل نہیں، اگر صحت مند تو ہے لیکن گھر کا ماحول خراب ہے، روز لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں الحمد باللہ، تو صحت مند تو ہے لیکن سکون برباد ہے، ذہنی سکون میسر نہیں، عافیت نہیں۔ صحت ہے، گھر میں سکون بھی ہے لیکن کھانے کو روٹی نہیں ملتی، روزگار نہیں ہے، تو عافیت نہیں۔ اور یہ تو دنیا کے کام ہے، اور آخرت کے کام یہ ہے کہ اگر فرض کرو دنیا کی ساری نعمتیں میسر ہیں، ساری نعمتیں میسر ہیں، روپیہ پیسہ بھی ہے، گھر بار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، اور صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے، الحمد باللہ دین نہیں ہے، نماز کی فکر نہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں، گھر میں حرام آمدنی آ رہی ہے، اللہ تللے سے کھائی جا رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی فکر نہیں، جماعت کی فکر نہیں، رمضان آ گیا، روزے کی فکر نہیں، الحمد باللہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس بے عافیتی سے محفوظ ہے۔ یہ عافیت تو یہ عافیت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ کھا رہا ہے ایسے حالت میں یا جو کچھ برت رہا ہے یہ تو جہنم کا انگارہ بننے والا ہے اس کے بعد، اس لیے عافیت کہاں ہوئی؟ عافیت کب ہوگی؟ جب دنیا کے اندر بھی سکون میسر ہے الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ کی طرف توجہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہے، اس کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، اور معصیتوں سے گناہوں سے اجتناب بھی ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل بھی جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل جاری ہے، تو عافیت ہوئی۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو گئی، عافیت نہ رہی، تو حضور فرما رہے ہیں کہ عافیت مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ، عافیت مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت، عافیت مانگتا ہوں۔